अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं फिर मौजूद हूँ कैसा ये इश्क है नॉवल बाय हिबा खान के एक नए एपिसोड के साथ। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड। सुबह के 7 बजे रानिया की आंख खुली थी। खुद को यमान शाह के ऊपर लेटे देख उसके चेहरे पर सुर्ख गुलाब बिखरे थे। उसके लब खुद ब खुद मुस्कुराए थे। वो गौर से यमान शाह के चेहरे के नकुश को देख रही थी। हल्की घनी बेड, सफ़ेद शफाफ चेहरा, मगरूर नाक, सोते हुए वो बेहद पुरकशिश लग रहा था। यमान शाह के मजबूत हाथ उसकी कमर के गिर्द बंधे हुए थे। अचानक से रानिया के छोटे से दिमाग में कल का फंक्शन आया था जब उसने बाबी फ्रॉक पहनी थी और अब वो छोटे से पेट तक आने वाली शर्ट पहनी हुई थी। यमान शाह हल्की सी आंखें खोले रानिया की हर हरकत को बगौर देख रहा था। रानिया अजलत से यमान शाह के सीने से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन यमान शाह मजीद अपना हिसार मजबूत करता उसकी कोशिश नाकाम कर गया। रानिया की आंखों में मोटे मोटे आंसू आए थे। यमान शाह ने अपनी आंखें खोलते उसे घूरते करवट बदले। अब वो उसके ऊपर था और रानिया उसके नीचे दबकी हुई थी। रो क्यों रही हो प्रिंसेस? अपने लबों को उसके गाल से मिस करता यमान शाह खुमार आलूदा निगाहों से देखने लगा। मेरे कपड़े आपने बदले। आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए रानिया यमान शाह की गर्दन में चेहरा छुपा गई। हाँ मैंने बदले हैं, हाँ मैंने बदले हैं मेरी शहजादी। उसमें रोने वाली क्या बात है? यमान शाह आंखें दिखाता बोला, तूने मुझे देखा। तू नहीं, आप कहते हैं मेरी शहजादी, आपने मुझे देखा। रानिया की छोटी छोटी सांसें अपने गर्दन पर महसूस करते यमान शाह ने उसका चेहरा अपनी गर्दन से निकाला। उसने थोड़ा सा भी अपना वजन रानिया पर नहीं डाला था। हाँ मैंने देखा। रानिया के चेहरे पर शर्म की गुलाल देखते यमान शाह तंग करने वाले अंदाज में बोला, क्या? रानिया का लहजा लड़खड़ाया था, वही जिसे तुम दिखाना नहीं चाहती थी। देख शाह, सच सच बता, आपने क्या देखा, वरना मैं बात नहीं करूंगी। रानिया मुंह फुलाए बोली। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। तुम्हारे सीने के बीचों बीच मौजूद तिल को देखा और महसूस किया था, और मजीद रानिया को तंग करने की खातिर यमान शाह और कहते चुप हो गया था। और क्या देखा शाह? रानिया रुहासी हुई और तुम्हारा संगे मरमर से तराशे खूबसूरत बदन की
خندو خال دیکھیں۔ اپنے ایک ہاتھ سے وہ اس کے دونوں ہاتھ پن کرتا، شدت سے اس کے لبوں پر جھکاتا، جبکہ دوسرا ہاتھ رانیہ کی شرٹ کے اندر جا رہا تھا، اس کے بالائی لب کو چومتا۔ یمان شاہ نے اسے آزادی بخشی۔ رانیہ اس کے انداز پر سرخ ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی میاں بیوی کے حقوق اسے اتنے جلدی پتہ لگ جائیں گے۔ کچھ تو اسے اس کی دوست ڈولی نے بتا دیے تھے، کچھ میرت اسے بتا دیتی تھی، اور باقی رہی صحیح کسر یمان شاہ ایکسپیریمنٹ کر کے نکال دیتا تھا۔ بہت برے ہو تم، رانیہ اپنے دانتوں کو یمان شاہ کے گال پر کاٹ گئی۔ یمان شاہ اس کی حرکت پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ تم بہت اچھی ہو میری شہزادی، چلو اب فریش ہو جاؤ، ناشتہ کرتے ہیں، مجھے بڑی امی کو بھی لینے جانا ہے۔ یمان شاہ اس کے اوپر سے اٹھتا سنجیدگی سے بولا۔ بڑی امی کون ہے؟ شاہ آپ کی اماں بھی ہیں۔ رانیہ اپنے گالوں پر ہاتھ رکھتی پوچھنے لگی۔ نہیں، میرے بابا کی بڑی بہن، جیسے وہ ہما آنٹی ہیں، لیکن وہ چھوٹی ہیں اور وہ بڑی، اسی لیے ہم انہیں بڑی امی کہتے ہیں، اور وہ میک اپ کی دکان کی امی بھی ہیں۔ یمان شاہ اسے ایک ہی جملے میں سارا رشتہ سمجھا گیا تھا۔ شاہ میں بھی جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ ٹھیک ہے پرنسس، ضرور، بارات رات کو ہے سو تم میرے ساتھ جا سکتی ہو، پہلے جلدی سے فریش ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے شاہ، کہتے ساتھ رانیہ واش روم میں بھاگی تھی۔ ایئرپورٹ کی حدود میں یمان شاہ کی گاڑی داخل ہوئی تھی۔ اپنی گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کرتا وہ اپنی سیٹ سے اترتا رانیہ کی طرف آیا۔ دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ رانیہ آنکھیں پھاڑے پورے ایئرپورٹ کو دیکھ رہی تھی۔ پرنسس ادھر آؤ، رانیہ کو اشتیاق سے پورے ایئرپورٹ کو دیکھتے پا کر یمان شاہ اس کا ہاتھ پکڑے بولا۔ شاہ، یہ گھر کتنا پیارا اور بڑا ہے، ادھر اتنے لوگ کیوں رہتے ہیں؟ ہر طرف گہما گہمی دیکھ رانیہ آخر پوچھ بیٹھی۔ رانیہ کے بے تکے سوال پر یمان شاہ نے اپنے لب آپس میں پیوس کیے۔ پرنسس، یہ گھر نہیں ہے، اسے ایئرپورٹ کہتے ہیں۔ یہاں پر جہاز ہوتے ہیں بڑے بڑے، جس میں بیٹھ کر ہم دوسرے ملک جاتے ہیں، اور انشاءاللہ جلد تمہیں میں 7 سمندر پار لے کر جاؤں گا۔ یمان شاہ اسے دیکھتے محبت پاش لہجے میں بولا تھا۔ ہی شاہ، یہاں جہاز ہوتے ہیں کہاں ہیں؟ میرے کو بھی دیکھنے ہیں۔ رانیہ حیرت سے بولی۔ ہاں دکھاتا ہوں، اندر چلو۔ بڑی امی کا جہاز لینڈنگ ہونے میں ابھی 20 منٹ ہیں، جب تک میں تمہیں پورا ایئرپورٹ گھما دیتا ہوں۔ رانیہ بھی اس کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئی، جہاں بہت سارے لوگ تھے، ہر کوئی خود پہ مصروف تھا۔ یمان شاہ اسے کھلی زمین پر لے آیا
جہاں سے جہاز لینڈ ہوتے تھے۔ اتنے بڑے جہاز کو دیکھ، سچ میں اپنے سامنے دیکھ، رانیہ کی آنکھیں خطرناک حد تک کھلی تھی جب تیز آواز کے ساتھ اس کے سر کے اوپر سے جہاز جانے لگا جو بہت نیچے تھا، شاید ابھی ابھی لینڈ ہوا تھا۔ رانیہ اسے دیکھتی اور چلتی اپنے ہاتھ ٹاٹا کرنے میں ہلانے لگی، جیسے جہاز کے اندر بیٹھے افراد اسے دیکھ رہے ہوں۔ یمان شاہ اپنی پرنسس کی حرکتیں دیکھتا مسکرائے بنا نہ رہ سکا، اور اس نے اسے روکنے کی زحمت نہیں کی تھی کیونکہ وہ بھی اپنے بچپن میں کافی دفعہ ایسی حرکتیں کر چکا تھا۔ پرنسس بس کرو، جہاز چلا گیا، یمان شاہ نے اسے ٹوکا، جو ابھی بھی اپنا ہاتھ ہلائے دور جاتے جہاز کو دیکھ رہی تھی جو اب بہت چھوٹا ہو چکا تھا۔ یمان شاہ اس کا ہاتھ پکڑتے اب واپس اندر لے آیا۔ یمان شاہ رانیہ کو ایک شاپ پر لے آیا جہاں کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ پاپڑ کو دیکھتے رانیہ کی بھوک چمکی تھی، اسے پاپڑ بہت پسند تھے۔ شاہ مجھے یہ کھانے ہیں، رانیہ لیس چپس کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ یمان شاہ سر ہاں میں ہلاتے رانیہ کے لیے چیزیں لینے لگا۔ رانیہ ادھر ادھر دیکھنے لگی جب اس کی نظر الیکٹرک اسٹیئرز پر پڑی جس پر لوگ چڑھ کر خود کو اوپر اور نیچے آ رہے تھے۔ ایک نظر یمان شاہ کو دیکھتے رانیہ الیکٹرک اسٹیئرز کی طرف بھاگی تھی۔ یمان شاہ چیزیں لے کر پیچھے مڑا جب اسے رانیہ کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ پریشانی سے چاروں طرف اپنی طرح دوڑانے لگا۔ اگلے پل وہ شاک کی حالت میں الیکٹرک اسٹیئرز کی طرف دیکھنے لگا جہاں رانیہ ایک الیکٹرک اسٹیئرز پر چڑھ کر دوسرے سے اتر رہی تھی۔ وہ کھیل رہی تھی، یہی سوچتے یمان شاہ گشت کھانے والا تھا۔ سب لوگوں کی توجہ کا مرکز رانیہ تھی جو کبھی بیٹھ کر تو کبھی کھڑے ہو کر الیکٹرک اسٹیئرز پر جا رہی تھی تو کبھی اتر رہی تھی۔ یمان شاہ لمبے ڈگ بھرتا رانیہ کے پاس پہنچا تھا۔ پرنسس کھیل بس کر دو، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یمان شاہ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا۔ شاہ چھوڑ، مجھے اور بھی کھیلنا ہے۔ اتنا مزہ آ رہا تھا، رانیہ دانت نکالتے بولی۔ اگلی بار جب آئیں گے تب کھیل لینا میری جان، اب بڑی امی آ چکی ہیں، گھر جانا ہے اور 5 بج چکے ہیں۔ یمان شاہ دور سے آتی بڑی امی کو دیکھا جو سلیقے سے عبایا پہنے ہاتھوں میں بیگ پکڑے آ رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ بڑی امی؟ محبت سے ان کے گلے لگا تھا۔ وعلیکم السلام میرے شہزادہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ رانیہ نے پاس کھڑی آنٹی کو دیکھا جو بلیک عبایا میں ملبوس تھی۔ دیکھنے میں وہ ابھی بھی جوان لگتی تھی، آنکھوں پر
سن گلاسز لگائے وہ بےحد پرکشش لگ رہی تھی۔ یمان شاہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں رانیہ کو سلام کرنے کا اشارہ کیا۔ رانیہ نے بھی بڑی امی کہہ کر سلام کیا تھا۔ یمان شاہ سامان گاڑی میں رکھواتا گاڑی شاہ مینشن کی طرف روانہ کر گیا۔ بڑی امی، آپ جہاز میں آئی ہو، ابھی سفر مکمل ہونے میں تقریباً 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب رانیہ کے بے تکے سوالات ایک بار پھر شروع ہوئے تھے۔ نہیں بیٹا، میں گدھا گاڑی میں چل کر آئی ہوں، بیک سیٹ سے یمان شاہ کو آنکھ مارتے بڑی امی بولی۔ ظاہر سی بات ہے پرنسس، جہاز میں ہی آئیں گے، اتنی دور سے کوئی جہاز کے بغیر نہیں آ سکتا، یمان شاہ نے رانیہ کے پھولے چہرے کو دیکھتے کہا۔ بڑی امی نے اپنی بہو کے بے تکے سوالات پر لب میچے تھے جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا۔ یمان شاہ سے ماہم ہما کے متعلق گفتگو کرتے 1 گھنٹے میں وہ لوگ شاہ مینشن پہنچ چکے تھے۔ ماہم ہما لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ حمیرہ کو گھر میں داخل ہونے دیکھ دونوں کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اٹھی تھیں۔ آپی آپ، ہما شوق کی حالت میں بولی، جبکہ ماہم کا بھی یہی حال تھا۔ اس کی موم آ چکی تھی، اب وہ یمان شاہ کو شاید کبھی حاصل نہیں کر پاتی۔ ہاں میں کیوں؟ ہما، مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ چہرے پر مسکراہٹ لیے حمیرہ نے اپنا عبایا اتارتے کرسی پر بیٹھی۔ پرنسس جاؤ امی کے لیے پانی لے کر آؤ۔ ٹھیک ہے شاہ۔ رانیہ کچن سے پانی لینے چلی گئی جبکہ یمان شاہ حمیرہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے آپی، میں بہت خوش ہوں آپ آ گئی، چہرے پر زبردستی مسکان سجائے بولی۔ ہاں، پھر کچھ ہلکی ہلکی باتیں کر کے بڑی امی میرا سے ملنے چلی گئی، لیکن ماہم کو آنکھوں سے وارن کرنا نہ بھولی۔ رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ شاہ ولا ایک بار پھر سارا مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ میرل کو بہت خوبصورتی سے پارلر والی نے تیار کیا تھا، گھٹنوں تک آتے سرخ کلر کے لہنگے کے ساتھ نہایت ہی خوبصورت سا میک اپ اس کے حسن کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ میرل کو باہر لے کر فہد کے ساتھ اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ فہد سفید کا شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پر شوخی سجائے بےحد ہینڈسم لگ رہا تھا کہ لڑکیوں کی نظر اس سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ فہد کو خود کو تکتا پا کر میرل کنفیوز ہوتی اپنی نظریں جھکا گئی۔ رات کو سوچتے اس کے ماتھے پر ننھے ننھے سے پسینے نمودار ہونے لگے۔ وہ جانتی تھی آج رات اس کی جان خلاصی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ فہد اسے اپنی محبت کے رنگ میں رنگ کر اپنی مہر ثبت کر دے گا۔ فہد اسے خود کو تکتا پا کر مسکرا رہا تھا۔ اس وقت فہد کے ساتھ والی کرسی پر حمیرہ بیگم بیٹھی تھی، ورنہ فہد اتنی شرافت سے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے تو بالکل بھی نہیں تھا۔
थोड़ी देर बाद रुखसती का शोर उठा। यमान शाह ने मीरल के सर पर शफकत से हाथ रखा था। मेरी गुड़िया, खुश रहो और हमेशा मुस्कुराती रहो। फहद तुम्हारा साया है, तुम्हारा लिबास है, तुम्हें पूरी जिंदगी इसके साथ गुजारनी है। शोहर हमेशा बीवी का मुहाफिज होता है मेरी गुड़िया। फहद हमेशा से तुम्हारा मुहाफिज था और अब वो तुम पर पूरा इख्तियार रखता है। उम्मीद करता हूँ तुम उसके हकूक पूरे करने में कोई कोताही नहीं बरतोगी। मैंने तुम्हारी रुखसती का फैसला बहुत सोच समझकर लिया था। मैं तुम्हें हासिदों की नज़र नहीं होने देना चाहता था। यमान शाह एक माँ की तरह अपनी छोटी गुड़िया को समझाने लगा, जिसे उसने ही पाला था। मीरल उससे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। चाहे वो अपने घर ही रहने वाली थी, लेकिन रुखसत तो हो रही थी। उसकी जिंदगी की डोर सब फहद मलिक के हाथों में जाने वाली थी। वो हमेशा हमेशा के लिए फहद मलिक की होने वाली थी। रुखसती की रस्म अदा हो चुकी थी। मीरल को फहद के कमरे में लाके छोड़ा गया था। सब लोग आराम करने की खातिर अपने कमरों में जा चुके थे। अपनी मॉम के कमरे का दरवाज़ा बंद होते देख महम जल्दी से तन फन करती हुमा के कमरे में पहुंची थी। ये तुम्हारी मॉम क्यों टपक पड़ी है? महम के कमरे में आते ही हुमा बेगम गुस्से से बोली। आखिर महम उसका खास मेहरा उसके हाथ से जाने वाली थी, यही सोचते उन्हें खौफ हो रहा था। खाला, आप मेरी मॉम के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? महम को हुमा के लहजे पर गुस्सा आया था, जो उसकी मॉम को इतने बुरे लहजे में मुखातिब कर रही थी। मेरी जान देखो, अगर आप ही ना आती तो तुम यमान शाह को हासिल कर लेती। अब आप ही आ चुकी हैं। यमान शाह को हासिल करना नामुमकिन है। महम के सुख चेहरे को देखते वो थोड़ा ठंडा हुई थी। खाला, कुछ ऐसा बताएं जिससे मान मेरा हो जाए। आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए महम बेड पर बैठते बोली। चुप करो रोना धोना, तुम बच्ची नहीं हो। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ेगा। यमान शाह खुद तुमसे शादी करे, कुछ ऐसा। वो सोच कर बोली। एक तरीका है जिससे हमेशा हमेशा के लिए यमान तुम्हारा हो जाएगा। हुमा अपना शैतानी दिमाग में कुछ सोचते हुए बोली। वो क्या खाला? महम अपने आंसू साफ करती बोली। सच में रोने से कुछ हासिल नहीं होना था सर। मैं तुम्हारी झूठी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट बनवाऊंगी, जिसमें तुम्हारे बच्चे का बाप यमान शाह होगा। महम को हैरत का झटका लगा था। वह आंखें फैलाए हुमा को देख रही थी। क्या करूंगी मैं रिपोर्ट का? फंसी फंसी सी आवाज में महम ने पूछा। वलीमे वाले दिन सब मेहमानों के सामने तुम वो रिपोर्ट लेकर जाओगी, यमान शाह के मुंह पर मारना और उससे कहना तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। जब आप ही भी वो रिपोर्ट देखेंगी तो तुम्हारी शादी यमान शाह से करवा देंगे और फिर तुम उस गवार को मक्खी की तरह फेंक देना। यमान शाह की जिंदगी से हुमा चेहरे पर कमीनगी मुस्कुराहट सजाए बोल रही थी, जबकि महम के चेहरे पर खौफ से पसीना आने लगा था।
میں موم کا بھروسہ نہیں توڑ سکتی خالہ۔ کچھ اور ماہم کو ڈر لگ رہا تھا۔ یہ آخری پلان ہے۔ اگر تم یمان شاہ کو پانا چاہتی ہو تو میں یہ سب کرنا پڑے گا، ورنہ یمان شاہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بھیکارن کا ہو جائے گا۔ میں تیار ہوں یہ سب کرنے کے لیے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد ماہم تھوک نگلتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، میں اپنی ڈاکٹر لیڈی دوست سے بات کر کے رپورٹ بنواتی ہوں۔ دیکھنا یمان شاہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جائے گا۔ ہما ماہم کے دماغ میں رس کھولنے لگی۔ اب دونوں کو کل کا بے صبری سے انتظار تھا۔